أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم۔ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 16 اور 17 کی تلاوت آپ حضرات نے سنی۔ ایمان والوں کا بیان چل رہا ہے اور اس دن سجدے والی آیت وہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی تھی، اور سجدہ جب آیت ایک دفعہ پڑھی جاتی ہے، اس دن عرض کیا تھا سجدہ کیا جاتا ہے، سننے پر بھی سجدہ آتا ہے اور پڑھنے پر بھی سجدہ آتا ہے، اور صرف ترجمہ اگر کوئی اپنی زبان میں کرے تو پھر سجدہ واجب نہیں ہوتا، اور ایک محفل میں ایک ہی آیت اگر کوئی بار بار پڑھے ایک ہی سجدہ آتا ہے، اور اگر مجلس بدلتی رہے گی تو پھر سجدوں کی تعداد بھی بڑھتی رہے گی، چاہے وہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو۔ اور ایک ہی محفل میں اگر متعدد آیتیں پڑھیں تو جتنی آیتیں پڑھیں گے اتنے ہی سجدے آئیں گے۔ یہ سجدے کے بارے میں دو چار باتیں تھیں، اور آیت نمبر 16 کا مضمون یہ ہے کہ ایمان والے جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور اس سجدے کے اندر وہ تکبر سے کام نہیں لیتے۔ اور ایمان والوں کی صفت جو آج کا ہمارا سبق ہے، ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ ان کے پہلو اپنے خوابگاہوں سے الگ رہتے ہیں، ان کے پہلو اپنے خوابگاہوں سے الگ رہتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا بالکل واضح، صاف اور سب جمہور مفسرین نے جس مطلب کو پسند کیا ہے وہ یہ مطلب ہے کہ آدمی رات کو سو جائے اور صبح صادق کے وقت میں اٹھ کر کے بستر کو چھوڑ کر کے تہجد کی نماز پڑھے۔ تھوڑا آگے آ جائیں، ساتھی بیٹھے ہوئے تھوڑا سا نقل و حرکت کر لینا، تاکہ قریب بیٹھیں گے نا آواز تو کہیں بھی چلی جائے گی، باہر سین میں بھی چلی جائے گی، تو تھوڑا سا مجمع کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اس کا اثر الگ ہوتا ہے، دل پہ بات لگتی ہے آدمی کے۔ تو ایمان والوں کے پہلو سجدہ گاہوں اپنے بستروں سے الگ رہتے ہیں۔ تو اس کا ایک صاف ستھرا مطلب، یعنی 3-4 مطالب ہیں، سب پیش کروں گا میں۔ تو ایک مطلب جس کی سب سے افضل صورت ہے وہ کیا ہے؟ رات کو سو کر کے تہجد کے وقت کے اندر اٹھ کر کے نماز پڑھنا، یہ اس کی سب سے اچھی یعنی اعلیٰ صورت ہے۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو میں اللہ کے رسول کے قریب گیا تو میں نے عرض کی، اللہ کے رسول دلنی علی عمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار، کوئی عمل ایسا بتا دیجئے جو عمل میں کروں جنت میں چلا جاؤں اور دوزخ سے بچ جاؤں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہت بڑا سوال ہے یہ، اور یہ آسان اسی کے لیے ہے جس کے لیے اللہ آسان کر دے۔ سوال بہت زبردست ہے، لیکن عمل وہی کرے گا جس کے لیے اللہ آسان کر دے۔ اس میں اسلام کی چیزوں کا بیان کیا، وہ کیا؟ نمبر 1، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ غیر کو شریک مت کرو۔ نمبر 2، 5 نمازیں اہتمام سے پڑھو۔ نمبر 3، زکوٰۃ دیا کرو۔ نمبر 4، روزے رکھا کرو، اور نمبر 5، بیت اللہ کا حج کرو۔ پھر اس کے بعد دوسری بات یہ فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہیں میں خیر کے اہم ترین دروازے نہ بتاؤں کہ جب تم عمل کرو گے وہ تو خیر کے اندر چلے جاؤ گے، جیسے دروازے سے آدمی چلا جاتا ہے تو
اس عمل کی وجہ سے تم خیر تک پہنچ جاؤ گے۔ تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 عمل بتائے۔ ایک عمل بتایا روزے کا، کہ روزہ کیا ہے، نفلی روزے جتنے بھی ہیں اس کی برکت سے اللہ گناہوں سے بچاتے ہیں۔ جیسے ڈھال دشمن کے وار سے بچاتا ہے، ایسے ہی نفلی روزہ شیطان کے حملوں سے بچاتا ہے۔ اور نمبر 2، اللہ کے نام پہ خیر خیرات دوزخ کی آگ کو ایسا بجھاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا لیتا ہے۔ اور تیسری بات یہ فرمائی، یعنی یہ خیر کے ابواب ہیں، تیسری بات یہ فرمائی رات ایسے وقت میں نماز پڑھنا جس وقت کے اندر لوگ سو رہے ہوں اور تم نماز پڑھو۔ تو تہجد کا بیان آیا، پھر ہمارے نبی نے یہ والی آیت پڑھی جو میں نے 2 آیتیں پڑھی ہیں 16 اور 17، کہ ایمان والے وہ ہیں کہ جن کے پہلو رات کو خوابگاہوں سے الگ رہتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں جنت کی امید میں اور دوزخ کے خوف میں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں جنت کی امید میں اور دوزخ کے خوف سے، اور ہم نے جو ان کو رزق دیا ہے ہمارے نام پہ خرچ کرتے ہیں۔ اور کسی بھی نفس انسانی کو، 17ویں آیت کا ترجمہ، کسی بھی نفس انسانی کو اس کا پتہ نہیں ہے جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان اللہ نے جنت میں اس کے لیے رکھا ہے، کسی کو پتہ نہیں، یعنی کسی نے دیکھا نہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں، اور یہ ان کے عملوں کا بدلہ ہے۔ تو حضرت معاذ ابن جبل فرماتے ہیں کہ آپ نے یہ والی آیت پڑھی۔ تیسری بات اس حدیث میں یہ فرمائی کہ میں تمہیں مرکزی بنیاد نہ بتاؤں، مرکزی ستون نہ بتاؤں، اور بلند مذہب کی بلند چوٹی نہ بتاؤں۔ 3 باتیں، مرکزی جڑ، مذہب کی جڑ وہ بتاؤں تمہیں، اور میں تمہیں مذہب کا مرکزی ستون بتاؤں، اور میں مذہب کی چوٹی تمہیں بتاؤں۔ تو پھر فرمانے لگے مذہب کی جڑ اور بنیاد اسلام ہے۔ اسلام کا مفہوم ظاہری اعمال، اپنے ظاہر کو اسلام والا بنانا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمارا دل صحیح ہے، اگر ہمارا ظاہر صحیح نہ ہو کوئی بات نہیں، دل ہمارا صحیح ہے۔ تو آسمان سے یہ مطالبہ ہے کہ دل تو چھپا ہوا ہے، تمہارا ظاہر بھی نبی کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو مذہب کی جڑ اور بنیاد اسلام ہے۔ اور نمبر 2، اس مذہب کا مرکزی ستون وہ نماز ہے۔ اس مذہب کا مرکزی ستون وہ نماز، اس سے جیسے ستون سے کوئی چیز، ستون مضبوط ہے تو چھت مضبوط، اوپر مضبوط، تو ستون، مرکزی ستون نماز ہے۔ اور اس مذہب کی بلند چوٹی وہ کیا ہے، وہ جہاد ہے۔ یہ 3 باتیں یہاں فرمائی، اور پھر آخر میں فرمایا کہ معاذ ابن جبل، یہ جتنی باتیں تم نے سنی ان سب پہ پختہ جمنے کے لیے اور قابو کرنے کے لیے ایک عمل بتاؤں تمہیں؟ تو جی بتا دیجئے۔ اللہ کے رسول نے اپنی زبان مبارک پکڑی اور فرمایا اس کو اپنے پاس رکھو، زبان کف علیک ھذا، بس اس کو روک کے رکھو، یعنی فضول باتیں مت کیا کرو، کسی کا دل مت دکھایا کرو، لوگوں کے خلاف تبصرے مت کیا کرو، ادھر ادھر کی باتیں مت کرو۔ زبان پکڑی تو میں نے عرض کی اللہ کے رسول، اچھا زبان کی وجہ سے بھی اللہ ہمیں پکڑیں گے؟ تو معاذ تو حضور کے لاڈلے بھی تھے، تو لاڈلا ہوتا ہے وہ ڈانٹ بھی کھاتا ہے، تو ڈانٹا یہاں پر کہ یعنی اس کا لفظی ترجمہ ہے تیری ماں تجھ کو گم کر دے، یعنی تو مر جائے تیری ماں روئے تجھے، اس کا لفظی مفہوم ہے۔ لیکن لفظی مفہوم مراد نہیں ہوتا، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں تیرا بیڑا غرق ہو، حالانکہ بیڑا غرق ہو تو بڑی دعا ہے، لیکن اس کا لفظی مفہوم مراد نہیں ہوتا، ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے۔ معاذ، یہ جو تم نے بات کہہ رہے ہو کہ زبان پہ پکڑی جائیں گے، لوگ دوزخ کے اندر جو ان کو دھکا دیکھ کے اوندھے منہ گرایا جائے گا وہ زبان کی وجہ سے ہوگا۔
اس لیے زبان کا خیال رکھو۔ تو یہاں اس حدیث میں علماء نے تفسیر میں یہ حدیث لکھی ہے کہ بھائی پہلو ہٹتے ہیں خوابگاہوں سے، مراد اس سے کیا ہے؟ مراد اس سے تہجد کی نماز ہے۔ نمبر 2، پہلو ہٹتے ہیں خوابگاہوں سے، کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیں اور فجر کی نماز کے لیے اٹھ کر کے آ جائے، تو کہا وہ بھی اس میں شامل ہے۔ پہلو ہٹتے ہیں جو عشاء پڑھ لی اور فجر کی نماز کے لیے اپنے بستر چھوڑ کے آ جائے، کہا وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ عشاء کی نماز سے پہلے بستروں پہ نہیں جاتے، عشاء کی نماز سے پہلے بستروں پہ نہیں جاتے، بلکہ عشاء کا انتظار کرتے ہیں، عشاء پڑھ لیتے ہیں، سو جاتے ہیں، پھر بستر چھوڑ کر کے آتے ہیں۔ اس پر میں ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اس کو آدھی رات کی عبادت کا ثواب ملے گا، اور جس نے عشاء بھی جماعت سے پڑھی اور فجر بھی جماعت سے پڑھی اس کو پوری رات کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ دو مطلب ہو گئے۔ تیسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ رات کے وقت میں، یعنی تہجد تو میں پڑھوں گا 5 بجے، 4 بجے اٹھوں گا، 4:30 بجے اٹھوں گا، اور رات کے وقت میں 1 بجے میری آنکھ کھل گئی جی، میری بیدار ہو گیا میں، تو کہا کہ یہ جو بیدار ہوا اس بیدارگی میں اس نے اللہ کا نام لیا۔ اس بیدارگی میں اس نے کیا کیا؟ حدیث میں یہ ذکر ہے باقاعدہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بے وقت اٹھ جاتے تھے، آنکھ کھل گئی بے وقت، اس وقت میں تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، اور اللہ پاک سے دوزخ کی آگ سے پناہ مانگنا۔ ایک تابعی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی کبھی بے وقت کبھی آنکھ کھلتی تھی تو اللہ کے رسول کیا کرتے تھے؟ تو فرمانے لگی کہ یہ سوال مجھ سے کسی نے نہیں کیا، تم پہلے آدمی ہو، تم نے مجھ سے سوال کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب آنکھ کھلتی تھی تو اللہ کے رسول سبحان اللہ، سبحان اللہ، نہیں، اس میں اللہ اکبر پہلے، اللہ اکبر اللہ کے رسول 10 دفعہ پڑھتے تھے، اور اس کے بعد سبحان اللہ 10 دفعہ پڑھتے تھے، اور لا الہ الا اللہ 10 دفعہ پڑھتے تھے، اور سبحان اللہ وبحمدہ 10 دفعہ پڑھتے تھے، اور استغفر اللہ 10 دفعہ پڑھتے تھے، اور سبحان الملک القدوس 10 دفعہ پڑھتے تھے، اور اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ۔ اگر یعنی یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ، یہ تو آسان ہے، ہم سب پڑھ سکتے ہیں، سبحان الملک القدوس بھی مشکل نہیں ہے، یہ تھوڑی سی لمبی دعا ہے لیکن اس کا ہے بالکل آسان۔ اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا، ضاد کے ساتھ ہے، ضاد یا اور قاف، ضیق تنگی کو کہتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ، اے اللہ میں دنیا کی تنگی سے بھی پناہ لیتا ہوں کہ مجھے دنیا میں تنگی نہیں چاہیے، اور آخرت کی تنگی سے بھی پناہ چاہیے، یہ بھی 7 دفعہ۔ تو یہ فرماتی ہیں کہ حضور جب بے وقت اٹھ جاتے تھے تو اللہ کے رسول نے یہ دعائیں 10 دفعہ مانگی، یہ 7 چیزیں ہو گئی کل، یعنی اللہ اکبر کا ذکر آ گیا، الحمدللہ کا ذکر آ گیا، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، سبحان الملک القدوس، اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ۔ تو یہ اللہ کے رسول مانگتے تھے۔ تو فرمایا ایسی بے وقت کبھی آنکھ کھل جائے، یہ آدمی استنجے کے لیے اٹھے، تہجد نہیں پڑھنی اس کو، آ کر کے استنجا کر کے دوبارہ سونا ہے، تہجد بعد میں پڑھے گا یا فجر میں اٹھے گا، ایسے موقع پر بھی آدمی اللہ کو یاد کرے، ایسے موقع پر بھی کیا کرے؟ اللہ۔ تو یہ ہے کہ اپنے پہلو ان کے الگ رہتے ہیں، اور امید اور خوف کے درمیان، امید اور خوف کے درمیان کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول تھوڑی سی کوئی چیز دیکھتے تھے تو ایک دم پریشان ہو جاتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن کہا اللہ کے رسول، کالے بادل آتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ اچھا ہوا گرمی ختم ہو جائے گی، بارش ہو جائے گی، ہم خوش ہوتے ہیں، آپ پریشان ہوتے ہیں۔
کبھی آپ اندر آ رہے ہیں، کبھی باہر نکل رہے ہیں، آپ کا رنگ پیلا ہو جاتا ہے اور آپ کی کیفیت گھبراہٹ والی ہو جاتی ہے، ہم لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور آپ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو فرمانے لگے عائشہ یہ کالے بادل قوم عاد نے بھی دیکھے تھے، لیکن اس میں سے بارش نہیں آئی تھی، اس میں سے آگ برسی تھی۔ تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ کالے بادل، یہ آندھیاں، یہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ یہ کیفیت تھی اللہ کے رسول کی، یعنی یہ مطلب ایسا نہیں تھا کہ جناب بالکل اور حضرت انس سے کسی نے پوچھا رضی اللہ عنہ، حضور کی وفات کے بعد ایک مرتبہ ایسا طوفان سا آیا تو فرمایا کہ انس، اللہ کے رسول کے زمانے میں آپ لوگ کیا کرتے تھے؟ فرمایا اللہ کے رسول کے زمانے میں ہلکی سی ہوا چلتی تھی، ہم سب مسجد میں آ جاتے تھے۔ ہماری تربیت یہ تھی کہ یہ جب ہوا چلتی ہے تو اس سے ڈرا کرو اور اللہ کی نماز کی طرف اور اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہوا کرو۔ ایسے ہی سورج گرہن ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی نماز پڑھائی کہ پہلی رکعت میں سورہ بقرہ پڑھی اور رکوع میں اتنی دیر رہے جتنی سورہ بقرہ میں رہتے ہیں، سمع اللہ لمن حمدہ میں اتنی دیر رہے جتنے سورہ بقرہ میں رہتے ہیں، اور سجدے میں اتنی دیر رہے جتنی سورہ بقرہ میں رہتے ہیں۔ یہ 2 رکعت پڑھائی، پھر 2 رکعت اور پڑھائی، یہ خوف والی کیفیت۔ تو ایمان والے وہ ایسے نہیں ہوتے کہ بھئی اللہ پاک، جیسے یہودی کہتے ہیں ہم خدا کے بیٹے ہیں۔ یہودی کیا کہتے ہیں؟ ہم خدا کے بیٹے ہیں، ہمیں خدا کچھ نہیں کہے گا، کیوں؟ ہم تو خدا کے بیٹے ہیں۔ لیکن ہم ایسے نہیں ہیں، ہم تو ڈریں گے بھائی، اس لیے کہ اللہ کی کسی کے ساتھ ایسی کوئی یاری دوستی نہیں ہے۔ بس جو مان کے چلے گا وہ اللہ کا یار ہے، اللہ کا دوست ہے۔ جو مان کے نہیں چلے گا وہ پھنسے گا، چاہے وہ نبی کا بیٹا ہے، نبی کی بیٹی ہے، کسی استاد کا بیٹا ہے، کوئی بھی ہے، اگر وہ مان کے نہیں چلے گا تو پھنسے گا، جو مان کے چلے گا وہ بچے گا۔ تو خوف اور امید، اور تیسری بات یہ فرمائی کہ ہمارے نام پہ کیا کرتے ہیں؟ وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو ایک ہی آیت پہ ہم بس کرتے ہیں، اللہ جل جلالہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری مغفرت فرما، ہمارا بیٹھنا قبول فرما۔ اللہ تہجد کی جو اعلیٰ صورت اس حدیث میں قرآن کی آیت میں بیان ہوئی، حدیث مبارکہ کی روشنی میں اللہ ہم سب کو نصیب فرما، اللہ ہم سب کو نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کو رات کو تہجد کی نیت سے یا اللہ سونا نصیب فرما، اور ہم سب کو تہجد والا بنا، رات کو اٹھ کر کے سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھنا نصیب فرما، اور 8 رکعت تہجد نصیب فرما، اور تیسرا کلمہ درود شریف استغفار کا پڑھنا نصیب فرما، اور قرآن پاک کی تلاوت نصیب فرما، اور ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگنے کا مزاج بنا، اپنی ہر ضرورت اللہ آپ کے سامنے پیش کرنے والا بنا۔ اللہ آج کے دن کے سارے کام اپنے کرم، اپنے فضل، اپنے رحم سے ہم سب کے لیے آسان فرما، اور آج پورا دن ہمیں ہر گناہ سے بچا، ہر بد نظری سے بچا، ہر غلط بولنے سے بچا، ہر غلط سننے سے بچا، ہر غلط سوچنے سے بچا۔ اپنی زبان کی اللہ ہمیں حفاظت نصیب فرما، فضول باتیں، فضول تبصرے، فضول قسم کی یا اللہ گفتگو، لایانی قسم کی چیزوں سے ہماری حفاظت فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی حبیبنا محمد وآلہ واصحابہ وامتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔